حدیث پاک میں ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے اور جنت کا راستہ علم ہے۔ تو والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج ہم مضارع کے 5 اہم قاعدوں کے بارے میں گفتگو شروع کر رہے ہیں، اور یہ ویڈیو ان علماء کرام کے لیے اور طلباء کرام کے لیے ہے جنہوں نے یہ پڑھا کہ مضارع معروف بنانے کا کوئی خاص قاعدہ نہیں ہے، یا ہم نے یہ پڑھا کہ صیغہ واحد غائب کے آخر میں دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوگا، یا پھر ہم نے اس طریقے سے پڑھا کہ شرف آموزی سخن کے حروف میں سے کوئی بھی آ جائے، کہیں بدلیں گے، کہیں حذف کریں گے، کہیں باقی رکھیں گے۔ اب جو بھی یہ قاعدے پڑھتے ہیں تو ان کو یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ کہاں پر ہمیں باقی رکھنا ہے، کہاں پر حذف کرنا ہے اور کہاں پر بدلنا ہے۔ لیکن ہم انشاءاللہ 5 کلپوں میں مضارع کے 5 ایسے قاعدے بیان کریں گے۔ انشاءاللہ اگر آپ وہ 5 قاعدے یاد کر لیں گے تو اگر کوئی آپ سے 100 سوالات کرے اس بات کو لے کر کہ اس مصدر کا مضارع کیا ہے، اس کا کیا ہے، تو انشاءاللہ ان 5 قاعدوں کی وجہ سے آپ 50% کا جواب انشاءاللہ درست دے دیں گے۔ اور ان کو اس لیے بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ مضارع اتنا زیادہ اہم ہے کہ اگر ہمیں مضارع کا طریقہ معلوم ہے، مضارع ہمیں اس مصدر کا معلوم ہے، ہم امر بھی بنا سکتے ہیں، اس میں فاعل قیاسی بھی بنا سکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس میں فاعل قیاسی امر سے بنتا ہے، امر مضارع سے بنتا ہے، اور مضارع کے یہ 5 قاعدے یاد ہیں تو ہمیں مضارع یاد ہوگا۔ مضارع یاد ہے تو اس میں فاعل قیاسی بھی بنا سکتے، مضارع یاد ہے تو اس میں فاعل سماعی بھی بنا سکتے۔ اس لیے کہ اس میں فاعل سماعی بنانے کے جو قاعدے بیان کیے گئے ہیں، ایک بہت زیادہ قاعدہ جو جاری ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ امر سے پہلے کوئی اسم بڑھا کر اس میں فاعل سماعی بناتے ہیں، جیسے جہاں آرا، چاہ کن، نامہ بر، بے شمار مثالیں آپ کو تفسیر المصادر میں بھی مل جائیں گی۔ اور بعض حاصل مصدر بھی امر سے بنتے ہیں، اور طریق تعدیہ بھی امر سے بنتا ہے، اور طریق تعدیہ ہو یا اس میں فاعل قیاسی ہو یا اس میں فاعل سماعی ہو یا حاصل مصدر ہوں، یہ سب امر سے بنتے ہیں، اور امر مضارع سے بنتا ہے۔ مضارع کے اگر ہم یہ 5 قاعدے یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ ان تمام چیزوں میں ہمیں بہت زیادہ سہولت ملے گی۔ اب چونکہ مصدر سے ہمیں مضارع بنانا ہے تو پہلے ہمیں مصدر کی تعریف یاد ہونی چاہیے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ فارسی میں ہم مصدر کو پہچانیں گے کیسے۔ تو پہلے مصدر کی تعریف سنیں۔ مصدر وہ ہے جس سے دوسرے لفظ بنے۔ فارسی میں مصدر کی پہچان کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، فارسی میں مصدر کے آگے دن یا تن ہوتا ہے، جیسے پروردن، یہاں پر دن آ گیا معنی پالنا، گفتن، یہاں پر تن آ گیا معنی کہنا۔ اب جو ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے تھے تو ان میں سے ایک قاعدہ یہ ہے، مضارع معروف بنانے کے 5 بہت اہم قواعد۔ نمبر 1، علامت مصدر یعنی دن یا تن گرانے کے بعد اگر یا آ جائے تو اسے بھی نکال دیں۔ جیسے یہ تھوڑا سا غلط ہو گیا ہے، اس کو ہم ٹھیک کر لیتے ہیں۔ ٹھیک کیا ہوگا؟ دیکھیں، خن دی دن، ٹھیک ہے؟ تو قاعدہ کیا ہے کہ علامت مصدر گرائیں، دیکھیے گرائیں، علامت مصدر کیا ہے؟ دن، یہ گر گیا، ٹھیک ہے؟ اب ہم نے قاعدہ کیا پڑھا؟ علامت مصدر گرانے کے بعد اگر یا آ جائے تو اسے بھی نکال دیں، یعنی اسے بھی گرا دیں۔ اب ہم نے یا بھی نکال دی۔ اب اس کے بعد قاعدہ کیا ہے وہ سن لیں، وہ آپ نے تفسیر المصادر میں پڑھا ہوگا، جو بہت زیادہ اہم ہے۔ دیکھیے، اہم نوٹ،
صیغہ واحد غائب کے آخر میں دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ صیغہ واحد غائب کے آخر میں دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے، باقی صیغوں میں دال کے بجائے ان صیغوں کی علامتیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں، اتنا آپ نے سمجھ لیا تو اب یہاں سے یہ تھا خندیدن تھا، ٹھیک ہے، ہم نے علامت مصدر گرائی، اب ہو گیا خندی، اب یا کو بھی گرا دیں خند۔ اب ہم نے جو قاعدہ پڑھا صیغہ واحد غائب کے آخر میں دال ساکن اس سے پہلے زبر ہوتا ہے، تو یہ ہم نے لگا دیا زبر اور یہ ہو گیا دال، اب ہو گیا خندد، یہ آپ کے سامنے مضارع بن کے آ گیا۔ اب اس کے بعد کیا کرنا ہے، تو انہوں نے بتایا کہ اس کے بعد یہ ہوگا کہ دال کے بجائے ان صیغوں کی علامتیں جوڑ دی جائیں گی۔ اب وہ صیغے کیا ہیں؟ واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ واحد غائب کی جو علامت ہوتی ہے وہ ہوتی ہے، ہم بتا دیں، واحد غائب کی علامت ہوتی ہے دال، ٹھیک ہے، یا تا، داد میں دال ہے، گفت میں تا ہے، ٹھیک ہے، اور جمع غائب کی علامت اور ان کی علامت کیا ہیں؟ دیکھیے جمع غائب کی علامت نون دال اور واحد غائب کی علامت، جمع غائب کی علامت نون دال اور واحد حاضر کی علامت یا، اور جمع حاضر کی یا دال، واحد متکلم کی میم اور جمع متکلم کی یا میم۔ اتنا سمجھ لیا، تو اب ہم کوئی دوسرا مصدر رکھتے ہیں آپ کے سامنے۔ یہ سمجھ لیجئے میں نے تسل مصادر میں الف کی تختی پوری اور اس کے بعد با کی تختی اور پھر پا کی پھر تا کی، ان 3 تختیوں کے میں نے مصدر جب نکالے تو تقریباً 36 مصادر ایسے نکلے جس میں یہی قاعدہ نمبر 1 جاری ہو رہا ہے۔ انہی مصادر میں سے ہم ایک مصدر آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ دیکھیے یہ ہو گیا آپ کا آروغیدن، ٹھیک ہے۔ اب ہم نے قاعدہ کیا پڑھا؟ سب سے پہلے علامت مصدر گرا دے، گر گیا۔ اب ہم نے قاعدہ پڑھا تھا علامت مصدر گرانے کے بعد اگر یا آ جائے تو اسے بھی گرا دے، یہ گر گیا۔ اب اس کے بعد ہم نے وہ اہم نوٹ پڑھا کہ واحد غائب کے آخر میں دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے، یہ زبر لگا دیا اور یہ دال آ گئی۔ اب یہ آروغیدن سے آروغت مضارع بن گیا، ٹھیک۔ اب گردان کیسے ہوگی؟ یہاں سے یا ہٹا دے، دال ہٹا دے، اب علامت نون دال جوڑے، اب ہو جائے گا یہ آروغند، ٹھیک ہے، اور واحد حاضر کی علامت ہے یا، تو غین میں یا جوڑے، اب ہو گیا آروغی، اور جمع حاضر کی علامت ہے یا دال، تو یہ ہو گیا آروغید، اور واحد متکلم کی میم، یہ ہو گیا آروغم، اور جمع متکلم کی یا میم، تو یہ ہو گیا آروغیم، ٹھیک ہے۔ اب ہم اور مصدر لے لیتے ہیں، اب ہم لے لیتے ہیں آمر زیدن، ٹھیک ہے، آمر زیدن، ٹھیک ہے۔ قاعدہ ہم نے کیا پڑھا؟ علامت مصدر گرا دے، علامت مصدر گرانے کے بعد اگر یا آ جائے تو اسے بھی گرا دے، تو ہم نے یا بھی گرا دی۔ اب ہم نے قاعدہ کیا پڑھا تھا؟ صیغہ واحد غائب کے آخر میں دال ساکن اس سے پہلے زبر ہوتا ہے، یہ دیکھیے دال ساکن ہے اس سے پہلے زبر ہے۔ آمر زد، تو آمر زیدن مصدر سے مضارع کیا بنا؟ آمر زد۔ اب گردان کیسے ہوگی؟ اب علامتیں جوڑیں گے، پہلے صیغے میں دال آ گئی اور باقی صیغوں میں دال کے بجائے ان کی علامتیں، آمر زد، آمر زند، آمر زی، آمر زید، آمر زم، آمر زیم۔ میں لکھ بھی دیتا ہوں، دیکھیے آمر زد ہوا، ٹھیک ہے، آمر زد۔ اب دیکھیے آمر زند ہوا، اب آمر زی، ٹھیک، آمر زید، آمر زم، آمر زیم، ٹھیک ہے۔ اب ہم اور لے لیتے ہیں، کہیں سے بھی کھول لیں، کہیں سے کھول لیں، یہ قاعدہ ہمیشہ جاری ہوگا۔ اب ہم لے لیتے ہیں دریدن، دریدن کا معنی پھاڑنا، ٹھیک ہے۔ اب علامت مصدر گرا دیں، یعنی دن،
اب ہوا دری، اب اس یا کو بھی دور کر دے. اب قاعدہ آپ نے کیا پڑھا تھا؟ اہم نوٹ، صیغہ واحد غائب کے آخر میں دال ساکن، اس سے پہلے زبر ہوتا ہے. اب یہ آ گیا درد، تو دریدن مصدر سے مضارع کیا بنا؟ درد. اب گردان کر لیں، درد درد، اور یہ درد، یہ آپ کا آ گیا درند. ٹھیک ہے، دری، درید، درم، دریم. امید ہے آپ یہ قاعدہ سمجھ گئے ہوں گے. پھر بھی اور دیکھ لیں، ہم اور مثالیں لے لیتے ہیں. ایک ہم اور لیتے ہیں، لافیدن. ٹھیک ہے، لافیدن، علامت مصدر گرا دے دن. اب یہ آیا، اسے بھی گرا دے. اب وہ لاف، صیغہ واحد غائب کے آخر میں دال ساکن، اس سے پہلے زبر ہوتا ہے، ہو گیا لافد. اب گردار کریں، لافد، لافند، لافی، لافید، لافم، لافین. تو یہ قاعدہ آپ بس یاد رکھیں، یہ والا. ٹھیک ہے، کون سا قاعدہ؟ یہ علامت مصدر گرانے کے بعد اگر یا آ جائے تو اسے بھی نکال دے. یہ قاعدہ یاد رکھے، اور یہ بہت ضروری ہے یاد کرنا. صیغہ واحد غائب کے آخر میں دال ساکن اور اس سے پہلے زبر ہوتا ہے. باقی صیغوں میں دال کے بجائے ان صیغوں کی علامتیں ہوتی ہیں. اب آپ نے یہ ویڈیو دیکھ لی، سن لی، سمجھ لی. اب آپ بھی تسہیل المصادر یا کوئی بھی مصادر کی کتاب ہے اس کو سامنے رکھیں، اور جن جن مصدروں کے اندر علامت مصدر کے بعد گرانے کے بعد اگر یا آ رہی ہے تو آپ اس مصدر کو لکھیں. جتنے بھی مصدر آپ لکھنا چاہیں، 4، 6، 10، اور اس قاعدے کے مطابق آپ اس کا مضارع نکالیں. پھر مضارع نکالنے کے بعد آپ تسہیل المصادر سے آپ اپنا حل ملائیں کہ ہم نے جو جواب لکھا ہے وہ درست ہے یا نہیں. اگر درست بیٹھے تو دعا میں یاد رکھیں، اور درست نہ آئے تو پھر آپ مجھ سے رابطہ کریں. مزید انشاءاللہ میں آپ کے رہنمائی کرنے کے لیے تیار ہوں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی. دعا خیر میں یاد رکھیں. کچھ مشورہ دینا چاہیں تو آپ مشورہ بھی دے سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حدیث پاک میں ہے کہ ہر چیز کے لیے ایک راستہ ہوتا ہے، اور جنت کا راستہ علم ہے.